السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہوں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا علیم۔ الحمدللہ المصابی آن لائن اکیڈمی کی جانب سے ہمارا ایک روزہ یہ جو ورکشاپ ہے، جس کا موضوع ہم نے رکھا ہے القرآن الکریم، یعنی قرآن کریم کی عظمت قرآن کریم۔ الحمدللہ بحیثیت مسلمان ہم سب کو علم ہے کہ قرآن کریم کیا ہے اور اس کتاب کا مقام اور مرتبہ کیا ہے، عند اللہ بھی اور عند الناس بھی، یعنی اللہ کے نزدیک بھی اس کتاب کی کتنی مقبولیت ہے اور کتنی عظمت اور مرتبہ ہے اس کا، اور ہم بحیثیت مسلمان ہمارے نزدیک بھی اس کتاب کی کیا شان اور کیا عظمت ہے کہ جب اللہ نے اس کتاب کو نازل فرمایا، اگر ہم اس سے پیچھے چلے جائیں تو جب یہ دنیا وجود میں نہیں آئی تھی تو اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کے نزول کا سبب بنایا اس دنیا کو، یعنی یہ دنیا ہی اسی لیے بنائی گئی کہ یہ قرآن نازل کیا جائے گا۔ یہ قرآن نازل کیا جائے گا تو کس پر؟ اس کے لیے بھی کوئی مقام اور مرتبے والا بندہ چاہیے، ایسا رسول اور پیغمبر چاہیے جو اس کتاب عظیم کو اٹھائے اور اس کا حق ادا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پوری کائنات کو کس کے لیے بنایا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ بحیثیت مسلمان ہم اس چیز سے انکار نہیں کر سکتے کہ جو یہ دنیا بنائی گئی ہے اس کا مقصد کیا ہے، ٹھیک ہے، اس سے ہمیں انکار نہیں ہے کہ اس کی جو وجہ تخلیق ہے، کائنات کو بنانے کا جو مقصد ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں لانا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے جو تعلیمات لوگوں تک پہنچانی ہے وہ صاف اور واضح جو وحی کا ذریعہ ہے وہ ہے قرآن کریم، یعنی پوری شریعت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، اور اللہ تعالیٰ جو ہم مسلمانوں کو، ہم انسانوں کو جو کیا کہتے ہیں، جو ہمیں سکھلانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، جو ہمیں مقام اور مرتبہ دینا چاہتے ہیں وہ اس قرآن کے ذریعے ہی دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت، تو قرآن کریم جو ہے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا، لیکن اس کے نازل ہونے کی صورت کیا تھی؟ یہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین کو قرآن پاک کی آیات دے کر نازل فرماتے آسمان سے دنیا پر، اور وہاں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک قرآن نازل ہوتا، ٹھیک ہے۔ پھر ہمارے کچھ جو ہے جو منکرین ہیں، جو تھوڑا بہت اعتراض کرتے ہیں، انہیں اس بات پر بھی اعتراض ہے کہ یہ قرآن کریم حضرت جبرائیل امین ہی کیوں لے کر آئے، اور اگر حضرت جبرائیل آسمان سے، 7ویں آسمان سے، عرش سے قرآن لے کر زمین پر اترتے ہیں تو پھر کہیں خدا نہ خواستہ ایسا ہو جائے کہ وہ کوئی آیت بھول جائے یا کوئی اس کا مفہوم کچھ بھی مطلب رد و بدل ہو جائے، تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا صَاحِبُكُمْ بِمَجْنُونَ، اور حضرت جبرائیل امین کے بارے میں بھی فرمایا کہ وہ کیا ہے؟ امین ہے، امانت دار ہے، انہیں جیسا قرآن دیا جاتا ہے وہ ویسے ہی نازل کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور دوسری بات، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی فرمایا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے جو لفظ، جو حرف ہم نے دیا آپ نے ویسے ہی سیکھا اور سکھایا، ٹھیک ہے۔ تو قرآن کریم کی عظمت اور اہمیت سے تو کوئی بھی انکاری نہیں ہے، ہر ایک مسلمان جانتا ہے کہ اس کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے آسمان سے زمین پر نازل کیا، اور اس میں نہ ہی کوئی رد و بدل ہوا اس وقت 1500 صدیاں پہلے، اور نہ ہی آج 1500 صدیوں بعد ہوا ہے، اور نہ ہی قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی ہوگی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جیسے اس قرآن کو نازل فرمایا، قرآن اسی طریقے سے آگے پھیلتا گیا، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھیجا، ٹھیک ہے۔
نازل فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بعد صحابہ کرام کو، اور صحابہ کرام سے آگے تابعین نے لیا قرآن کو، اور پھر تابعین نے آگے پہنچایا تبع تابعین کو، اور پھر تبع تابعین سے آگے اس زمانے کے علماء کرام تک یہ قرآن پہنچا۔ اب اس میں ہمیں کوئی شک نہیں ہے کہ جس نے قرآن علماء کرام تک پہنچایا اس نے کوئی بھی کمی پیشی کی ہوگی، یعنی اس نے جیسا سیکھا ویسے سکھایا، اور اس کو معلوم ہے کہ قرآن کریم میں کوئی رد و بدل نہ ہوا ہے اور نہ ہی ہم کر سکتے ہیں، جیسا قرآن نازل ہوا ہے ویسے ہی پڑھنا ہے۔ کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ کیوں یہ آیت کیوں نازل کی؟ پورا قرآن پاک مختلف احکامات کے ذریعے اور مومنین کے لیے خوشخبریاں، نافرمانوں کے لیے عذاب، بہت ساری چیزیں ہیں قرآن کریم میں، ٹھیک ہے، لیکن یہ آیت کیوں نازل کی؟ ہر ایک کو پتہ ہے اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے تو قرآن کو اسی طریقے سے پڑھنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نازل کیا تو معلوم ہے، لیکن یہ آیت نازل کرنے کی جو وجہ مین ہمیں سمجھ آتی ہے وہ کیا ہے کہ آج 1500 صدیاں گزرنے کے بعد یا پھر قیامت تک آنے والے مسلمان جب اس آیت کو تلاوت کریں تو انہیں اندازہ ہو کہ قرآن کوئی عام کتاب نہیں ہے کہ جو بھی قرآن اٹھائے اور اس کو پڑھنا شروع کر دے، نہیں، جب تک وہ اپنے کسی ایسے معتبر بندے سے سیکھے گا نہیں کہ قرآن سیکھنے والی چیز ہے، جب تک وہ اپنے کسی اچھے قاری سے جس کو قرآن حقیقی معنوں میں آتا ہو اس سے سیکھے گا نہیں، تب تک اس کو یہ مطلب سمجھ نہیں آئے گا کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ترتیل کا حکم کیوں دیا، اللہ تعالیٰ نے آیت میں کیوں کہا کہ ترتیل کے ساتھ پڑھو۔ پڑھنا ہے تو کسی بھی طریقے سے پڑھ لیا جائے، ہے نا، جب ایک کتاب ہمارے پاس پہنچ گئی ہے پھر ہم پڑھ لیں۔ اور پھر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ چلو یہ آیت ہمارے لیے ہے، ٹھیک ہے، ہم عربی نہیں جانتے، ہمیں نہیں آتی اتنی، لیکن جو قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جن کی زبان عربی ہے، جو قرآن صحابہ کو سکھایا گیا ان کی زبان عربی ہے، ان کی عربی تو کتنی اچھی ہوگی، ٹھیک ہے، اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل کے ساتھ ہی پڑھنا، خوبصورت کر کے اچھا پڑھنا، ویسے پڑھنا جیسے میں نے نازل کیا۔ تو صحابہ کرام اتنی عربی جاننے کے باوجود جو بچپن سے عربی بولتے آ رہے ہیں ان کو معلوم ہے کہ ہر ایک لفظ کو کس طریقے سے ہم ادا کرتے ہیں، عربی کی فصاحت اور بلاغت کیا ہے، اس کے باوجود بھی وہ قرآن سیکھنے کس کے پاس آتے ہیں؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ایک استاد کی حیثیت سے ان سے دوبارہ قرآن سیکھتے ہیں، خود شاگرد بنتے ہیں، حالانکہ انہیں عربی آتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین یہ پڑھنا کیا مشکل ہے، انہیں تو عربی آتی ہے، وہ یہ لفظ پڑھ سکتے ہیں، وہ یہ آیت پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اس کے باوجود بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں قرآن ویسے ہی سکھائیے جیسے آپ پر نازل کیا گیا۔ کیوں؟ کیونکہ قرآن تو ویسا ہی پڑھا جاتا ہے جیسے نازل کیا جاتا ہے، اس میں کوئی اپنی طرف سے ادائیگی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور قرآن مجید کو ہم اسی طریقے سے تو پڑھیں، لیکن ہمیں کیا پتہ کیسے پڑھا جاتا تھا، تو اس کے لیے ہمارے علماء اکابرین نے اپنے بڑوں سے جو طریقہ سیکھا ہے قرآن کریم پڑھنے کا وہ ہے تجوید سے پڑھنا۔ اب ہر ایک کہتا ہے قرآن تجوید سے پڑھو، تجوید سے پڑھو، تجوید سے پڑھنا کیا ہے، کیسے پڑھتے ہیں؟ ہم جو عام لوگ ہیں ہمیں نہیں پتہ تجوید کیا ہے، یہ لفظ تو ہم نے بس سنا ہوا ہے کہ ہاں قرآن کو تجوید سے پڑھتے ہیں، لیکن یہ ہوتا کیا ہے؟ تو دیکھیے، قرآن کو تجوید سے پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم اللہ تعالیٰ نے جس طریقے سے نازل کیا اسی طریقے پر پڑھنا، اور اسی طریقے پر پڑھنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم کی ہر ایک آیت تو دور کی بات، ہر ایک حرف کو اسی طریقے سے ادا کرنا جیسے کہ اس کو ادا کرنا چاہیے۔ جیسے ہم پڑھتے ہیں سورۃ الفاتحہ، ہم بحیثیت مسلمان الحمدللہ دن میں 5 نمازیں پڑھتے ہیں اور ہر ایک رکعت میں سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہوتی ہے، جب تک سورۃ الفاتحہ نہیں پڑھی تو نماز ہی نہ ہوئی۔ تو مطلب یہ ہے کہ ہمیں بچپن سے سورۃ الفاتحہ آتی ہے، الحمدللہ آتی ہے، لیکن کیا ہم سورۃ الفاتحہ کو ویسے ہی پڑھتے ہیں جیسے اس کو نازل کی گئی، یا پھر یہ ہے کہ ہم نے جو اپنے گھریلو طریقے سے سیکھا ہوا ہے قرآن، جلدی الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، یہ طریقہ ہے ہمارا قرآن پڑھنے کا؟
ٹھیک ہے، یہ ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، ہمیں اپنے آپ کو اتنا وقت دینا چاہیے کہ ہم اپنا قرآن سنیں. ٹھیک ہے، پہلا کام تو میں آپ لوگ کو یہی دوں گی کہ آج ہی آپ 5 منٹ اپنے لیے نکالیں اور اس میں آپ اپنا قرآن خود سنیں. ٹھیک ہے، زیادہ نہیں، کوئی بھی آیت لے لیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی سورت لے لیں، سب سے چھوٹی سورت سورۃ الکوثر لے لیں، اس کو بیٹھ کر ایک دفعہ پڑھیں زور سے، اور پھر اپنی ہی خود سنیں کہ میں کیسا پڑھ رہی ہوں. پھر کیا کریں؟ اب کیا آپ کو اپنی غلطیاں سمجھ آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو اپنا طریقہ سمجھ آ رہا ہے؟ بہت اچھی بات ہے، آ رہا ہے. تو نہیں آ رہا تو ایک اور طریقہ ہے، ہر ایک کے پاس انٹرنیٹ موجود ہے. ٹھیک، آپ نے کیا کرنا ہے، نیٹ پر جانا ہے اور وہاں پر کسی بھی قاری کی سورۃ الفاتحہ چلا لینی ہے، یا پھر جو سورت آپ نے پڑھی ہے اپنی غلطیاں نکالنے کے لیے وہی سورت نکالیں اور ان کی سنیں. اب آپ دیکھیں جو میں پڑھی تھی 5 منٹ پہلے، کیا یہ وہی طریقہ ہے جس طریقے سے یہ پڑھ رہے ہیں یا پھر مختلف ہے؟ کوئی گڑبڑ ہے؟ کوئی آیت میں ادھر ادھر تو نہیں کر رہی؟ کوئی حرف کی ادائیگی جیسے یہ کر رہے ہیں ویسے میں کر رہی ہوں یا نہیں؟ ٹھیک ہے، اگر پھر بھی ہمارے پاس نیٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے، کسی کے پاس صرف واٹس ایپ پیکیج ہوتا ہے، نیٹ نہیں ہوتا، تو کوئی مسئلہ نہیں. ریکارڈنگ آپ کو میں بھیج دوں گی سورۃ الفاتحہ کی، کسی بھی سورت کی جو آپ مجھ سے لینا چاہیں، یا پھر یہاں پر میں آپ کو ریکارڈنگ میں پڑھ کر سورت بتا دیتی ہوں. آپ نے اس سے میچ کرنا ہے اپنی تلاوت کو، کہ میں دیکھوں کہ میں کیسے پڑھ رہی ہوں، کیا میری آیت، میرے حروف درست ہیں، کیا میں ادائیگی ویسے کر رہی ہوں جیسے کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، پہلے تو یہ ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے، اب میں بتاتی ہوں تجوید سے پڑھنا کیا ہے. تجوید سے پڑھنا یہ ہے کہ آپ نے قرآن کریم کی آیت کو خوبصورت پڑھنا ہے. اب میں آپ کو فرق بتاتی ہوں. مثال کے طور پر میں پڑھتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے آپ کو بتاتی ہوں. ایک طریقہ نارمل جو ہم پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہمارا نارمل طریقہ ہے. ایک طریقہ ہے تجوید کے ساتھ، یعنی ہماری ادائیگی، مطلب جس میں ہمارے قواعد بہتر ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس میں میں نے حروف کی ادائیگی کا خیال رکھتے ہوئے پڑھا ہے. ایک یہ طریقہ ہے. تیسرا طریقہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ہے تلاوت کا طریقہ. تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں جو فرمایا نا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، کہ قرآن کو ترتیل سے پڑھو، یہ وہ والا ترتیل ہے جس میں ہم حروف کی ادائیگی بھی درست طریقے سے کریں، تجوید کے مطابق ہر ایک حرف کو صحیح ادا کریں، اور اس کو خوبصورت یعنی تلاوت والے انداز میں کر کے پڑھیں. نارملی ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے، ہم خواتین سے قرآن سیکھ لیتے ہیں، پڑھ لیتے ہیں، اور پھر کیا کرتے ہیں کہ ہم نے تو قرآن ختم کیا ہوا ہے، جب سنا جائے تو نعوذ باللہ من ذالک ایسی غلطیاں ہوتی ہیں خواتین کی کہ بیان کرنا ناممکن ہے. کبھی کبھی تو میں ہمارے ہاں مختلف جیسے کورسز ہوتے ہیں، شارٹ کورسز ہوتے ہیں، حفظ کی صورتوں والے ہوتے ہیں، تو میں سبق سنتی ہوں، آپ یقین کریں میری آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں کہ یا اللہ، یہ خاتون میرے پاس قرآن اس طریقے سے مجھے پڑھ کے سنا رہی ہے اور میں اس کا قرآن نہیں صحیح کر سکتی. تو مجھے اتنا افسوس ہوتا ہے کہ نہیں، ایک بھی غلطی مجھے میری طالبات کی طرف سے نہیں چاہیے. مجھے ان کا قرآن مزید بہتر اور عمدہ کرنا ہے، ویسے کرنا ہے جیسے قرآن نازل ہوا ہے، جیسے اس کا حق ہے. ٹھیک ہے، تو آج سے ہی ہم سب عہد کریں کہ ہم نے قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے لیے ایسا کچھ نہیں ہے کہ ہم نے کسی مدرسے میں جانا ہے وہاں جا کر پڑھنا ہے. نہیں، آپ کے پاس اس دور میں ہمارے پاس اتنی سہولتیں موجود ہیں قرآن کو تجوید کے ساتھ پڑھنے اور سیکھنے کے لیے کہ آپ آن لائن کسی سے بھی رابطہ کر کے پڑھ سکتی ہیں. ٹھیک ہے، یہاں ہماری اکیڈمی میں مختلف اکیڈمیز ہیں وہاں پر بھی، لیکن اس کے لیے میں آپ سے یہ کہوں گی کہ آپ کہیں بھی قرآن سیکھنے کے لیے جائیں تو پہلے اپنے استاد کا قرآن لازمی سنیں. ٹھیک ہے، اپنے استاد کا قرآن لازمی سنیں. ان سے صرف اتنی سی فرمائش کر دیں کہ آپ ہمیں ایک سورت پڑھ کر سنا دیں. اگر وہ قرآن ایسا پڑھتے ہیں، آپ کو لگتا ہے، آپ کی سمجھ کے مطابق لگتا ہے کہ وہ قرآن صحیح پڑھ رہی ہے، تجوید کے مطابق پڑھ رہا ہے، تو آپ اس سے ضرور قرآن سیکھیں. ٹھیک ہے، اچھا، الحمدللہ میں نے جو قرآن سیکھا اپنے والد صاحب سے سیکھا، انہی سے پڑھا، اور اس کے بعد میں نے حفظ بہت بعد میں کیا اپنے شوق پر.
تو میرا یہ ہوتا تھا کہ بچپن سے ہی الحمدللہ تجوید کے اعتبار سے بھی اور آواز کے اعتبار سے بھی قرآن کافی اچھا رہا۔ تو ہمارے یہاں جو مختلف خواتین وغیرہ جو ہوتی ہیں گھریلو، وہ مجھ سے قرآن سنتی رہتی تھی وقتاً فوقتاً کہ مصباح اپنا قرآن سناؤ، اور سنتے ہیں تو اچھا لگتا ہے۔ اور الحمدللہ ایسا ہوا کہ بچپن سے میں جس کو بھی قرآن میں نے سنایا ان کو بہت اچھا لگا۔ کیونکہ میری ہمیشہ یہ کوشش ہوتی ہے میں قرآن دل سے پڑھوں، کہ اگلا بندہ جب میرا قرآن سنے تو اس کے دل میں آواز جائے کہ یہ قرآن واقعی قرآن پڑھا جا رہا ہے، کوئی مذاق نہیں ہے، کوئی عام کتاب نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے میری ہمیشہ سے کوشش ہوتی تھی کہ میں بہت اچھا قرآن سیکھوں۔ تو میں ہمیشہ اپنے والد صاحب سے میں نے پڑھا، لیکن میں نے جو کہتی ہوں میرے جو استاد ہیں وہ ہیں شیخ عبدالرحمن السدیس، جو مکہ معظمہ کے امام ہیں، الحمدللہ آپ سب ان کا نام جانتی ہوں گی۔ تو میں ان کی تلاوت بہت زیادہ سنتی اور ہر وقت ان کی تلاوت سننا اور انہی کی طرح پڑھنا، بار بار کوشش میری یہی ہوتی تھی کہ میں ان کی طرح قرآن پڑھنا سیکھ جاؤں۔ پھر جب میں کچھ بڑی ہوئی تو ہماری والدہ صاحبہ قرآن پڑھاتی تھیں گھر میں ہی، تو وہاں پر ایک خاتون تھی کافی ضعیف تھی، تو ایک دفعہ ان کے گھر جانا ہوا تو انہوں نے مجھ سے فرمائش کی کہ قرآن سناؤ، کہ تمہاری والدہ تو قرآن اتنا اچھا پڑھتی ہیں، پڑھاتی بھی ہیں، کیا تمہیں بھی اتنا اچھا آتا ہے؟ جیسے انہوں نے تجسس کے طور پر کہ ان کی بیٹی کو بھی قرآن آتا ہے کہ نہیں۔ تو جب آپ یقین کریں میں نے انہیں جب قرآن سنایا نا تو واقعی ان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ کیونکہ ایک کشش جس کے اندر تڑپ ہوتی ہے نا سننے والی، ان کو اس چیز کا پتہ ہوتا ہے۔ تو جب انہوں نے قرآن سنا تو انہوں نے کہا کہ واقعی تم قرآن بہت اچھا پڑھتی ہو، لیکن انہوں نے مجھے کہا کہ تم تو طوطا ہو، یعنی طوطا، پیرٹ، تم طوطا ہو، تمہیں جیسے سکھایا گیا تم نے ویسے پڑھا، بس پڑھتی چلی گئی۔ اگر ہم ایک طوطے پر محنت کریں جو بولنے والا ہوتا ہے، اس پہ جو محنت کریں، وہ بھی چند ہفتوں، مہینوں، سالوں بعد ایسا قرآن پڑھنا سیکھ جائے گا کوئی آیت۔ تو تم تو طوطا ہو۔ تو مجھے یہ بات ان کی بہت، جیسے اس وقت کے حساب سے، عمر کے حساب سے مجھے بہت بری لگی کہ انہوں نے مجھے طوطا کہا، حالانکہ میں قرآن پہ اتنی محنت کرتی ہوں، سنتی ہوں، پھر بھی تلاوت اچھی ہے، پھر جب انہوں نے مجھے بتایا کہ طوطا کا مطلب یہ ہے کہ تمہیں قرآن اچھا آتا ہے، تم پڑھتی بہت اچھا ہو، کیا تمہیں پتہ ہے جو تم آیت پڑھ رہی ہو تمہیں اس کا مطلب پتہ ہے؟ اور پھر میں ان کی طرف ایسے دیکھ رہی ہوں جیسے انہوں نے کوئی انوکھی بات کہہ دی ہو۔ میں نے کہا میں تو نہیں جانتی اس آیت کا کیا مطلب ہے، اس لفظ کا کیا مطلب ہے، مجھے نہیں معلوم۔ تو پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ تم قرآن کے کچھ حقوق ہیں، کہ ایک تو اس کو عمدہ تجوید کے ساتھ پڑھنا، تجوید سے پڑھنا آ گیا تو اب تم اس کو تلاوت کے طریقے سے پڑھو، تم نے یہ دونوں طریقے کر لیے، اب تیسرا طریقہ ہے قرآن کو سمجھنے کا، کہ اس قرآن کے اندر ہے کیا پڑھ رہی ہو، کیا کہہ رہی ہو، اللہ کیا کہہ رہا ہے۔ تو تمہیں اب تیسرا حق ادا کرنا ہے، تو اب تم کیا کرو، قرآن کو تفسیر پڑھو، ترجمہ پڑھو، تمہیں پتہ چلے کہ جو آیات تم اتنی خوبصورتی تلاوت کے ساتھ پڑھ رہی ہو، کیا اس کا مطلب اور معنی تمہیں آتا ہے، تمہیں پتہ ہے تم کیا کہہ رہی ہو۔ ان کی یہ بات مجھے اتنی اچھی لگی، میرا ارادہ شروع سے تھا عالمہ بننے کا، تو الحمدللہ وہ نیت تو تھی ہی، لیکن جب انہوں نے کہا کہ قرآن کو سمجھو تو اس دن سے میں نے عہد کیا کہ میں قرآن کو واقعی ویسے ہی سمجھوں گی جیسے اس کو سمجھنا چاہیے۔ الحمدللہ پھر میں نے تفسیر پڑھی، عربی پڑھی، اور پھر اندازہ ہوا کہ واقعی قرآن کی ایک ایک آیت جو ہم اس کو ادائیگی کے وقت دل سے پڑھنا چاہتے ہیں، یہ دل سے تو اس وقت نکلتی ہے جب ہمیں اس کا مطلب بھی پتہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایک بات جس کی ہمیں پتہ نہیں ہے، جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی زبان ہے جو ہم نہیں جانتے، مثال کے طور پر ہم انگلش لے لیتے ہیں، ہم اردو زبان ہے، ہمیں انگلش نہیں آتی، بالکل نہیں آتی، ایک لفظ نہیں آتا، اور ہمارے سامنے کوئی انگریز آتا ہے اور ہمارے سامنے باتیں کرنے لگتا ہے تو ہم تو اس کو ہونقوں کی طرح دیکھتے ہی رہیں گے کہ یہ کیا بول رہا ہے، ٹھیک ہے۔ تھوڑے دنوں بعد ہم نے کیا کیا، جیسے انگریز جملہ بول رہے ہیں ہم نے اس کو دہرا کر خود بولنا شروع کر دیا۔ ہم بول رہے ہیں لیکن ہمیں مطلب نہیں پتہ، ٹھیک ہے۔ تو کیا ہمیں مزہ آئے گا کسی سے بولنے میں، کسی سے سمجھنے میں، بات کرنے میں؟ کیونکہ ہمیں تو مطلب ہی نہیں آتا، ہم نے تو جیسے رٹا ویسے بول دیا۔ پھر جب ہم اس انگلش جملے کا ترجمہ پڑھیں گے، سمجھیں گے، ہمیں پتہ چلے گا ہم بول کیا رہے ہیں اور سامنے والا ہم سے کیا بول رہا ہے، تب ہمیں پتہ چلے گا کہ اس کا مطلب کیا تھا اور ہم کیسے بول رہے تھے، اور پھر ہم اس کو ویسے ہی بولیں گے جیسے کہ بولنا چاہیے، مطلب ہمارے ایکسپریشنز خود بخود چینج ہو جائیں گے، ہمارے بولنے کا طریقہ تبدیل ہو جائے گا۔ کیونکہ اب ہمیں تو مطلب پتہ ہے اس کو کیسے بولنا ہے،
تو قرآن کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہے. ہم نے پہلے قرآن کو تجوید کے ساتھ سیکھنا ہے، پھر تلاوت سیکھنی ہے، تلاوت کے بعد ہم نے اس کا ترجمہ تفسیر سیکھنی ہے. ہمیں پتہ چلے اس قرآن کو نازل کرنے پر جو محنت ہوئی ہے آسمان سے زمین پر لانے پر، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر اب 1500 صدیوں بعد تک جو قرآن اللہ تعالیٰ نے، جیسے کہ آیت میں ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کر کے جس طریقے سے ہم تک پہنچایا ہے، کیا ہم اس کو سمجھنے کے لیے تھوڑا سا وقت نہیں دے سکتے؟ ٹھیک ہے. اچھا، بغیر تجوید سے اگر ہم قرآن پڑھتے ہیں تو اس کی تو بہت سخت وعید ہے، وہ شخص گناہ گار ہے اگر اس نے کوئی قرآن کی آیت ایسے پڑھ لی کہ اس کا حق ادا نہ ہوا. جیسے کہ الحمدللہ رب العالمین، اس کو الحمد کو الحمد پڑھ لیا تو اس کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے، اور جب ہم اس کا معنی تبدیل کر لیتے ہیں تو اس کی وجہ سے نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ عافیت والا معاملہ فرمائے، وہ انسان ایمان سے بھی خارج ہو جاتا ہے. ہمیں نہیں پتہ ہم روزانہ قرآن پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے کتنی غلطیاں کرتے ہیں، اور اس میں جو غلطیاں کرتے ہیں وہ غلطیاں ایسی واضح لحن، یعنی جو بڑی غلطیاں ہوتی ہیں وہ غلطی تو نہیں ہے. کہیں ہم روزانہ قرآن تلاوت کرتے ہوئے ایمان سے خارج تو نہیں ہو رہے. ٹھیک ہے، تو اس چیز پہ ہم نے دھیان دینا ہے. قرآن کو تجوید سے پڑھنا ہے. جب تجوید سے جو قرآن نہیں پڑھتا اس کے لیے وہ انسان، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت مبغوض ہے اور بہت گناہ گار بھی ہے. دوسری بات، قرآن مجید کو سیکھنا سمجھنے میں جو ہماری کوشش ہے. اب ہمارے پاس ہمیں یہ نہیں کرنا ہم نے کسی مدرسے میں جانا ہے، وہاں پر جا کر سیکھنا ہے، وہاں پر ہم نے پورے 12 گھنٹے دینے نہیں. ہمارے پاس جو سہولت آن لائن کی موجود ہے، اب تو کوئی بھی مسلمان اس چیز کا انکاری نہیں ہے. اگر کوئی مسلمان ایسا ہے، کوئی خاتون ایسی ہیں جو قرآن تجوید سے نہیں پڑھتی، تو واللہ وہ خود گناہ گار ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ وہ پڑھنے کی کوشش نہیں کر رہی، ان کی طرف سے کوشش نہیں آئی. کیونکہ آج کل ہر ایک کے پاس موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، اور اگر انٹرنیٹ نہیں بھی ہے تو ہم 200-400 خرچ کر کے انٹرنیٹ کی سہولت کے ساتھ قرآن سیکھ سکتے ہیں. ہمارے پاس قیامت کے دن یہ عذر نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو موبائل نہیں تھا، یا اگر موبائل تھا تو انٹرنیٹ نہیں تھا، اور اگر انٹرنیٹ نہیں تھا تو میرے پاس پیسے نہیں تھے. یہ ہمارا آج کے دور میں کوئی بھی اللہ تعالیٰ کو عذر نہیں دے سکتا، یا پھر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یا اللہ گھر کے کاموں میں بہت مصروف تھی، میں کہیں جا کر سیکھ نہیں سکی. تو اللہ تعالیٰ کہیں گے تمہارے پاس دن میں روزانہ کئی ہزار پوسٹیں گزرتی تھیں، اور بہت سے لوگ تمہارے سامنے کہتے تھے کہ آن لائن قرآن پڑھا جاتا ہے، تم نے ان سے کیوں نہ سیکھا، گھر بیٹھ کر کیوں نہ سیکھا. پھر ہم اگر ان سے کہیں، اللہ تعالیٰ سے یہ عذر کہیں کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، تو یہ بھی کوئی عذر نہیں. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک کو آج کے دور میں کم از کم 20 سے 30 ہزار دیے ہیں. ٹھیک ہے، کوئی بھی ایسا انسان نہیں ہے جس کے پاس روزانہ کے کوئی 100-200 بھی نہ ہوتے ہوں. ٹھیک ہے، ہمارے یہاں یہ بہت بڑا رواج اب ہو گیا ہے. آن لائن کا جب سے سلسلہ شروع ہوا ہے تو بہت سارے لوگوں نے یہ نیت باندھی ہے کہ جہاں پر فری کورسز ہوں گے نا، ہم نے وہاں پر ایڈمیشن لے لینا ہے. تو دیکھیے، کل قیامت کے دن آپ اللہ تعالیٰ سے کیا کہیں گے کہ قرآن میں نے مکمل کیوں نہیں سیکھا؟ کیونکہ فلاں اکیڈمی میں جو شارٹ کورس ہو رہا تھا تجوید کا، وہ صرف اماں پارے کا تھا، میں نے اماں پارہ ہی سیکھ لیا. وہ صرف سورہ یاسین تھی، میں نے صرف سورہ یاسین سیکھ لی. اللہ تعالیٰ کو یہ جواب دیں گے ہم کہ ہمارے پاس پیسے نہیں تھے، ہم نے صرف فری کورسز کے ذریعے ہی قرآن جو صحیح ہونا تھا کر لیا، اس کے علاوہ ہم نے کوئی کوشش نہیں کی. یہ بہت قرآن کی ناقدری ہے، یقین جانیے بہت ناقدری ہے. حالانکہ جو قرآن سکھانے والے ہیں نا، آپ یقین کریں قرآن سکھانے والے کا اتنا حق ہے کہ آپ اگر اس کو ایک آیت سکھانے کے بدلے میں 10,000 بھی دیں گی تو یہ بھی بہت کم ہے. 10,000 بھی ایک آیت، ایک حرف کے بدلے بہت کم ہے، بہت کم. کیونکہ اس نے آپ کو اللہ کا قرآن سکھایا ہے، اس حرف کو صحیح سے پڑھنا سکھایا ہے. کل قیامت کے دن جب آپ اللہ تعالیٰ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوگا، آپ ان سے کہہ سکتی ہیں کہ اللہ کے رسول، آپ پر جو کتاب نازل ہوئی نا قرآن، میں نے اس کو ویسا ہی سیکھا،
میں نے اس کے سیکھنے کے لیے بہت کوشش کی، میں نے آن لائن بھی بہت وقت دیا، میں نے آف لائن بھی گھر بیٹھ کر بھی اس کو بہت محنت سے پڑھا۔ اس کے علاوہ قرآن سیکھنے کے لیے میں نے اپنی جان تو لگائی، میں نے اپنا مال بھی لگایا ہے، میں نے اپنا مال بھی لگایا ہے۔ قرآن سیکھنے کے لیے مجھے فیس دینی پڑتی تھی، میں نے 10 ہزار بھی فیس دے کر قرآن سیکھا ہے۔ آپ یقین کریں ابھی کچھ دنوں سے مجھے اتنا ذہن میں یہ خیال ہے کہ مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، حالانکہ میرا قرآن جو سن لے، الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا احسان ہے، اس نے آواز بھی خوبصورت دی ہے قرآن کے معاملے میں اور تجوید کے ساتھ پڑھنے والا بھی بنایا ہے، اس کے باوجود بھی دل میں ایک خوف ہے مجھے اچھا قرآن پڑھنا نہیں آتا۔ میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قیامت کے دن جاؤں گی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے پوچھیں گے میری کتاب جو مجھ پر نازل ہوئی تم نے اس پر کتنی محنت کی، اور میں کہوں گی بس جو میرے ماں باپ نے محنت کر دی تھی بچپن میں وہی کافی ہو گئی، میں نے تو دوبارہ سیکھنے کی زحمت ہی نہیں کی کیونکہ مجھے تو بہت اچھا قرآن آتا تھا، میں ان سے یہ کہوں گی۔ تو میرے دل میں کئی دن سے یہ خیال ہے، اور اب الحمدللہ میں اتنی مطمئن ہوں کہ میں نے خود قرآن اچھا پڑھنے کے باوجود بھی میں نے مدرسہ جوائن کیا، اور وہاں پر میں الحمدللہ اپنی خوشی سے ماہانہ 6,000 دے کر قرآن سیکھ رہی ہوں۔ قرآن آتا ہے مجھے پڑھنا، تجوید آتی ہے مجھے پڑھنا، مجھ سے کتنے لوگ پڑھ چکے سیکھ چکے، میری جو معلمات ہیں وہ خود کہتی ہیں کہ اگر ہم تمہارا قرآن سن لیں تو ہمیں اتنا سکون ملتا ہے کہ تم پڑھتی جاؤ اور ہم سنتے جائیں، تم خاموش ہی نہ ہو۔ میری معلمات یہ کہتی ہیں، اس کے باوجود بھی میں کہتی ہوں نہیں مجھے قرآن بہت اچھا سیکھنا ہے۔ قیامت کے دن میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں گی کہ اللہ کے رسول دیکھیے میں نے اتنی محنت کی ہے، مجھے اتنا آتا ہے، اب آپ بتائیں میں قرآن کیسا پڑھتی ہوں۔ تو یہ ایک خوشی کی بات ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا کہ قرآن مجھ پر نازل کیا گیا، میں قرآن پڑھتا ہوں، لیکن جس طریقے سے تم خواہش رکھتے ہو کہ مجھ سے قرآن سنو، ایسے ہی میں بھی خواہش رکھتا ہوں کہ تم لوگ مجھے قرآن سناؤ۔ تو میں بھی یہ خواہش رکھتی ہوں کہ میں قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن سناؤں گی اور پورے حق کے ساتھ جیسے پڑھنا چاہیے ویسا سیکھوں گی، تلاوت ویسی سیکھوں گی تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن سنیں اور خوش ہو جائیں۔ تو آپ بھی آج سے عہد کریں، خدا را فری کورسز کے چکر میں نہ رہیں، اپنے قرآن پر خود محنت کریں، ٹھیک ہے؟ ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس کے پاس ماہانہ 1,000 روپے نہ ہوتے ہوں، ٹھیک ہے؟ کوئی بھی ایسا نہیں ہے، کوئی بھی آج کے دور میں تو بالکل کوئی بھی ایسا نہیں ہے۔ ہمارے پاس اگر ہم کہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں تو آپ مجھے بتائیں ہم مہینے کے 10 سوٹ لے لیتے ہیں؟ اگر 10 بھی نہیں لیتے، ہم بہت غریب ہے، بہت ہی غریب ہے، پھر بھی ہم مہینے کا 1 سوٹ لے لیں گے۔ چلو مہینے کا نہیں لیتے، سال میں 1 سوٹ لے لیں گے ہم، کیوں؟ کیونکہ ہمارے پاس کپڑے نہیں ہیں، شادی ہوگی ہم نے اس کے لیے لباس لینا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کے لیے ہم پیسے خرچ کرتے ہیں، جوتے لینے ہیں، عبایا لینا ہے، فلاں چیز لینی ہے، زیادہ دور نہیں جاتے، ہم نے موبائل آج کل ہم نے لینے ہیں تو ہمیں دوسرا والا موبائل چاہیے، موبائل چینج کر لیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس پیکیج نہیں ہے، ہم پیکیج کے لیے خرچ کر لیتے ہیں، لیکن وہ پیکیج کہاں جاتا ہے ذرا دیکھیں، کیا وہ قرآن سیکھنے کے لیے جاتا ہے؟ کیا ہم اس سے قرآن سیکھتے ہیں؟ تو آپ اپنے قرآن پر، جو میں نے کہا آج سے ہی ہم عہد کرتے ہیں، قرآن کو تجوید سے پڑھیں گے جیسے کہ اس کو نازل کیا گیا، اور پھر ہم قرآن سیکھنے کے لیے چاہے ہمیں فیس دینی پڑے، فری کورس دینا پڑے، ہمیں 1 گھنٹہ دینا پڑے کہ 12 گھنٹے دینے پڑے، ہم قرآن کو تجوید سے پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تجوید سے سیکھنے کے بعد تلاوت کے انداز میں پڑھنے کے ساتھ ساتھ ہم اس کا ترجمہ اور تفسیر بھی سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ، ٹھیک ہے؟ تو اب میں آپ کو ایک سورہ تلاوت کر کے سنا دیتی ہوں تاکہ آپ لوگ بھی اپنی تلاوت کا ٹیسٹ کریں اور اس کو پڑھیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ۔ صدق اللہ العظیم۔ دعا کر لیتے ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم پر عمل کرنے والا، اس کا حق ادا کرنے والا اور صحیح طریقے سے قرآن سیکھنے والا بنائے، آمین ثم آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔